ٹائم ہے یا بریک پہ جا رہے ہیں؟ نہیں نہیں، آپ بتائیں کہاں چل رہا ہے؟ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلنوا علی النکاح فی المساجد آدم النکاح برکۃ ایسر مونا. نکاح اسلام کا وہ شعار ہے جو تمام انبیاء میں چلا آیا ہے. نبیوں کی ساری فہرست میں نکاح ہے، کہیں زنا نہیں ہے. نکاح وہ عظیم چیز ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آسان کرو اور اسے عام کرو. آسانی کے اعتبار سے یہاں تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے پروف ملتے ہیں کہ ایک جگہ پر بچے بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، فرمایا یا معاشر الشباب، آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جی ہم آپس میں کھیل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے. فرمایا تم میں سے جس کی استطاعت ہے اس کے لیے بہترین شغل یہ ہے کہ وہ نکاح کرے، بہترین عمل یہ ہے کہ وہ نکاح کرے. نکاح نہ کرنے کی جو وجوہات ہیں اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی، ہر کسی کو ہوتی ہے، اللہ سب کو دے. جب وہ فوت ہو گئیں تو کسی نے کہا جی آپ دوسرا نکاح کر لیں. آپ نے فرمایا میں دوسرا نکاح نہیں کروں گا، تنہائی میں بڑا سکون ہے. آپ نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کچھ مخلوق اتر رہی ہے اور وہ اڑ رہی ہے، اور اڑتے ہوئے ان کے قریب سے گزرتے ہوئے کچھ کہنا چاہ رہی ہے. یہ سننے والی بات ہے. جی جی. اب انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں آپس میں، یہ میرے قریب سے گزرے تو میں ان سے پوچھوں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جب پوچھا گیا، ایک بندہ قریب سے گزرا تو بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا جی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اعمال مردود ہو رہے ہیں. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے. فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم اس سے پہلے آپ کے اعمال کو مجاہدین کے ساتھ اٹھاتے تھے، لیکن جب سے آپ نے سنت سے اعراض کیا اور آپ نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، یعنی نکاح نہیں کروں گا، آپ صبح اٹھے تو آپ نے پہلا جملہ کیا کہا؟ مجھے نکاح کرواؤ، مجھے نکاح کرواؤ. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہم چوری چھپے جو شادی کا کنسیپٹ ہے نا جی، اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اعلنوا علی النکاح فی المساجد، نکاحوں کو اعلانیہ کرو، مساجد میں کرو، مجمع میں کرو. نکاح کا آسان طریقہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ چند بندے کلو دو چھوارے لے کر چلے جائیں امام صاحب کے پاس، خطیب صاحب کے پاس، وہاں جا کر آپ امام صاحب سے کہیں جی نکاح پڑھا دیں. یہ 500 میں 1000 روپے میں بھی یہ نکاح ہو جائے گا. نکاح مشکل نہیں ہے. اب اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں کہ مسجد کے اندر جب ایک خطیب صاحب جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، سامنے بے شمار لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب ہم سب کا چیخنا چلانا کیا ہے کہ جی جو قانون بنا رہے ہیں یا بنانا چاہیے اس پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اب جب جمعہ پڑھا رہے ہیں تو جمعے میں خطیب صاحب تقریر کر رہے ہیں سود پہ، سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ سود خور. اسے اندر ہی اندر بات بری لگ رہی ہے. جمعہ پڑھایا جا رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے چوری پہ، سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ چور. چور کو اندر ہی اندر بات بری لگ رہی ہے کہ یہ بات مجھ پر ہٹ کی جا رہی ہے. جن سے ہم قانون کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ سارے چور ہیں. ان کے اپنے دروازے بند ہوتے ہیں عیاشی کے، چوری کے، ڈاکے کے، زنا کے. ورنہ کیا لاہور کے اندر یہ پچھلے سال واقعہ نہیں ہوا کہ جو یہ دارالایمان ہوتے ہیں نا، دارالایمان سے بچیاں سپلائی کی جاتی رہی لاجز کے اندر، جی وہاں سے بچیاں سپلائی کی جاتی رہیں. اور وہ عورت جس نے اس راز کو فاش کیا وہ عدالت گئی، وہ کورٹ گئی، اس نے ویڈیو بنائی، یوٹیوب پر اس کی ویڈیو موجود ہے. اسے کیا ہوا؟ اسے چند دنوں بعد قتل کروا دیا گیا. وہ بھی دیکھا میں نے. ہاں یہ گزارش یہ ہے فیصل بھائی، گزارش یہ ہے، اندازہ لگائے نا کہ کتنا صفاق گزارش ہے، میری بات کلیئر ہونے دے. گزارش یہ ہے کہ یہاں دین کا ہم لوگ دین اسلام کے ماننے والے ہیں، دیندار نہیں ہیں. ہمارے یہاں پر جو اسلام ہے، ہماری جو فقہ ہے، ہمارے صحابہ اکرام کا قانون ہے، اہل بیت نظام کا قانون ہے، اس کا ایک طاغوتی نظام سے ٹکراؤ ہے. اور یہ ٹکراؤ چلتا رہے گا جب تک یہ طاغوتی نظام اس انداز سے چلتا رہے گا، یہ ٹکراؤ چلتا رہے گا. شاید میرے الفاظ میں تلخی ہے، معاف کیجیے گا، لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم اسے ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہیں گے، ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے. بالکل میں اس کی طرف اب اگلے سیگمنٹ میں بڑھوں گا. میرے پاس 2 موقف رہ گئے، ایک مفتی نوید صاحب کا اور شاہ صاحب کا. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.